حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے. جو وحی نازل ہوتی وہ وحی سنائی جاتی. قرآن میں وہ آیات ملا لی جاتی. جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں اس کو تیز تیز ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو پھر وحی آ گئی کہ ایسا نہ کر، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. آپ تیز تیز زبان کو حرکت مت دیجیے، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان علینا جمعہ، یہ ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنا، یعنی آپ فکر نہ کریں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو حضرات صحابہ کو سناتے کہ آج مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج مجھ پر اللہ نے یہ اپنا کلام نازل فرمایا، آج مجھ کو یہ بات بتلائی گئی. اور ساتھ یہ بھی بتلاتے کہ اس کو قرآن کریم کی فلاں آیت کے بعد لگا لو. یہ جو صورت ہم نے پڑھائی آپ کو پہلے بتائی، یہ جو آیت بتلائی، یہ جو جگہ بتلائی، اس جگہ پر اس کو لگا دو. تو اس طرح قرآن کریم مکمل ہوتا رہا. بعض باتیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائیں لیکن ان کو قرآن کا حصہ نہیں بتایا. باتیں تو نیک بتلائیں لیکن ان کو یہ نہیں بتلایا کہ قرآن کا حصہ ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن گئی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے، ان ہوا الا وحی یوحا. جب تک کوئی اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی وحی نہ آ جائے. ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ دو قسم کی وحی ہے. ایک وحی متلو ہے، متلو تلاوت کی گئی، یہ قرآن ہے. اور ایک وحی غیر متلو ہے، یہ وہ وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اللہ نے ان کو بتلایا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جیسے ظہر کی نماز تو قرآن میں آ گیا، یہ وحی متلو ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعت ہے، یہ وحی غیر متلو ہے. خیر، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے، یوں ہوا یوں ہوا. ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت زور کی آواز آئی، جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے. ہم دور سے آواز سنتے ہیں، اوہو یہ کہیں دھماکہ ہوا ہے. پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا. تو ایک دن زور سے آواز آئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو ارشاد فرماتے. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے نکل رہے تھے اور صحابہ کے ساتھ باہر نکلے تو ایک شدید بو آئی. جیسے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سمجھ گئے صحابہ کو، میں تو معلوم ہے کس چیز کی بو ہے. کہ نہیں، اللہ کے رسول معلوم نہیں. فرمایا کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی غیبت کی ہے، یہ اس کی بدبو ہے. تو اس کا مطلب بدبو پیدا ہوتی ہے. اللہ نے جب چاہا مسلمانوں پر اس کو ظاہر کر دیا، جب چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے کسی کے متعلق اشارہ کیا. کیسے اشارہ؟ جیسے ہم کسی کو اشارہ کریں چھوٹے قد کی، اشارہ یہ بولا نہیں فلاں چھوٹے قد ہے اس کا. کہاں ہو آپ نے تو ایسی بات کر دی، غیبت ہو گئی نا. بھائی وہ تو ہے چھوٹے قد کی، ہم نے تو سچ بولا ہے. لیکن اگر آپ ان کے سامنے بولتے کہ آپ چھوٹے قد کی ہیں تو ان کو برا لگتا نا، یہ غیبت ہے. فرمایا آپ نے اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، آپ نے تو ایسی بات کر دی کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جاوے. ابھی آپ سمجھ رہے ہو کہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے تھے تاکہ فوری طور پر سمجھ میں آئے. جیسے وہ غیبت کی بات، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں تو غیبت کی ایسی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی، تو بھائی اس لیے محسوس ہوتی ہے اس زمانے میں بھی غیبت ہوتی ہوگی نا، ایک دفعہ بتا دی گئی تو بھائی اتنی بدبو ہوتی ہے. اور ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ارے ہمارے یہ جو ہم جاویں واش روم میں تو ہم ناک پکڑ لیتے ہیں، وہ جمعدار صاف کرنے جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کو رہتا ہی اسی میں، اسی ماحول میں رہتے. تو ہم تو غیبتوں کے ماحول میں رہتے، ہمیں کون سے بدبو محسوس ہوگی غیبت کی. خیر، یہ جو زور سے آواز ہوئی
تو حضرات صحابہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ جو آواز آئی آج سے 70 سال پہلے، اب یہ 70 سال دنیا کے آخرت کی معلوم نہیں، آج سے 70 سال پہلے جہنم میں اوپر سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج وہ زمین پر گرا، یہ اس کے دھماکے کی آواز ہے۔ یہ 70 سال کون سے میں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں جہنم دیکھے نہیں، ہمیں جہنم سے ڈر ہی نہیں لگتا، ہمیں جنت سے کوئی کام کی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ ہاں آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اتنا یہ کرو گے نا، یہ کرو گے تو تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا، یہ کرو گے تو تم کو جو ہے نا وہ بیوی بچوں کی محبت نصیب ہو جائے گی، تمہاری بیوی تمہاری مطیع فرمانبردار جائے گی، تمہارے بچے بڑے فرمانبردار جائے گا۔ بچے فرمانبردار کا مطلب سمجھے، میں کہوں ٹی وی دیکھو تو ٹی وی دیکھے، میں کہوں ٹی وی نہیں دیکھو تو نہ دیکھے، یعنی اپنی اطاعت کو ہم فرمانبردار بچہ سمجھتے ہیں، حالانکہ فرمانبردار بچہ کون ہے؟ جو اللہ کا فرمانبردار ہے۔ ہماری بیوی وہ اچھی جس کو ہم جو کہیں وہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اچھی بیوی کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پر اپنی شوہر کو راضی کر لے۔ ہاں بات کہیں سے اور چلی جاتی ہے۔ تو وہ جو پتھر کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو ایک صحابی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ان کے دل کی حرکت بند ہو گئی، وہیں مر گئے۔ جو بات عرض کرنی مقصود ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں ایک ایسی جہنم سامنے رکھ دی جائے گی، میرے اللہ میں کیا کروں گا، جو اس سے ڈرا ہے، جو اس سے ڈرا ہے، کسی بادشاہ نے کسی بات پر قسم کھا لی کہ ہاں جنتی ہوں، پھنس گیا، پھنس گیا، کیا کرے؟ اچھا اس زمانے کے بادشاہ بھی کچھ بہتر تھے، آج تو فوراً یو ٹرن ہو جاتا، ہم نے تو یوں کہا تھا تو اس کا مطلب نہیں ہے، دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، تیسرے پر ڈال دیتے ہیں، پھنس گئے۔ اب علماء سے پوچھنا شروع کیا، تو جو سب سے بڑے عالم تھے اس وقت کے، ان کو کہا گیا کہ بادشاہ ایک مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ وہ آئے، حضرت بادشاہ صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی وقت میں بات میں قسم کھا لی کہ میں تو ہوں جنتی۔ کہا غلط نہیں کھائی، یہ بتائیے زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جب اللہ سے ڈر گئے ہوں آپ؟ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کوئی غلط کام کرنے والا تھا اور اللہ سے ڈر کے میں رک گیا۔ کہا بس جنتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ آپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر آپ تو جنت میں جائیں گے، تو جنتی تو ہوئے نا۔ تو ہمیں اس کا بالکل استحضار نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ ایسے وقت میں پتہ کو نا کیا ہے حدیث میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسان جس سے اللہ پاک بالکل اکیلے میں ملاقات نہیں ہوگی، تیسرا کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ سوچو بھائی ذرا سا، صرف میں اور میرا رب۔ وہ وکیل یہ چکنی چپڑی بات کرتا ہے نا جج کے سامنے کہ ان کی یہ سزا اس طور معاف کر دی جائے، اس لیے کہ فلاں نمبر یوں کہتا ہے اور فلاں نمبر یوں کہتا ہے، اکیلے۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ سے بالکل اکیلے ملاقات نہ ہو، جس کو آپ 1 to 1 کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عافیت، سب کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے۔ سب وقت ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا نا اللہ سے، یہ ہے دوسرا گروہ۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسا کون ہوگا انسان جو گناہ نہ ہو جس سے؟ ہے کوئی ایسا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے۔ قربان جائیے، فرمایا کہ گناہ پہلے تو نہیں کرو، مجھ سے ڈر جاؤ، رک جاؤ، بچ جاؤ، اور اگر پھر بھی ہو جائے تو فوراً میرے پاس آ کر اللہ گناہ ہوگا معاف کر دو، اللہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دو۔ یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک کا درجہ ایسا ہے جس کو اللہ کے خوف سے گناہ کا خیال آتا ہی نہیں، ایک کا درجہ ایسا ہے کہ گناہ کا خیال آتا ہے بچ جاتا ہے، ایک کا درجہ ایسا ہے کہ گناہ کا خیال آتا ہے قریب جاتا ہے نہیں کرتا، ایک کا یہ ہے کہ وہ گناہ میں ملوث جاتا ہے، ایک دم سے خیال آتا ہے کیا کیا میں نے، فوراً ڈر کے اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اس دوسرے گروہ میں سے بنا دے۔
جس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں دوستو، اس دنیا میں کوئی اس کو یاد نہیں دلاتا۔ یہ تو نیک لوگوں کی مجلس ہے، جہاں ہم چلے جائیں سننا کہنا ہوتا رہتا ہے، بولنا بھی ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے، کہتے بھی رہتے ہیں، کہلواتے بھی رہتے ہیں۔ بالآخر جو ہے طبیعت آہستہ آہستہ متاثر ہوتی ہے، اور متاثر ہوتے 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 ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ طبیعت ایسی ہی بن جاتی ہے۔ جب آدمی کو جی چاہے نا غیبت کرنے کا، سب بول رہے ہیں مجھے بھی فلاں بات یاد ہے اس کی، میں بولوں، بڑا مشکل ہے روکنا۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب تم اپنے آپ کو اس طرح روکو گے نا تو دل میں بڑی تکلیف ہوگی۔ سب نے اپنی اپنی سنائی اور میں خاموش رہا، سب نے اپنے اپنے ایک ایک بڑے مزے کے واقعات سنائے، مجھے پتا تھا لیکن میں خاموش تھا۔ ہاں، ابھی یہ جو آج کل کی بحثیں ہوتی ہیں نا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا تو پیٹرول بڑھ گیا، فلاں نے یوں کیا تو بجلی بڑھ گئی، فلاں نے یوں کیا تو فلاں نہیں کیا، پچھلے والوں نے کیا تھا، ایک لگی ہوئی یہ چیز ہے۔ اچھا، جو آدمی خاموش ہے کہ نہیں اللہ نے کیا، نہ نہ اللہ نے کیا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اندر سے، روکنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا جی بھی تو ہے نا کہ واقعی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ کہتے تھے طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، بہلتے بہلتے بہل جائے گی۔ آہستہ آہستہ پھر ایسے ہو جائے گی کہ غیبت کرنے والے کے سامنے سے ہم یہ کہیں گے بھائی غیبت مت کرو، اس سے پہلے کہ اسٹیج آئے گا ہم کہیں گے بھائی ارے یہ جو آپ یہ کون سے کپڑا یہ کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ ارے وہ تو کسی غیبت کر رہا تھا، آپ نے کیا بات شروع کر دی؟ اصل میں اس کی توجہ ادھر سے ہٹائی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ آئے گا کہ جب آپ کو برا لگے گا، آپ کے اندر اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ آپ اس کی بات کو تبدیل کر سکے، بڑا آدمی ہے تو آپ کہیں گے اچھا میں ذرا سا آتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ اس مجلس سے اٹھ گئے۔ اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جب آپ کو کیا ہوگا، جب آپ دیکھیں گے مجلس اس بیٹھک میں غیبت ہو رہی ہے، اٹھوں گا تو یہ برا مانے گا، میں کیا کروں، دل میں کہ اللہ میں اس سے برت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ میں اس سے برت۔ جیسی مجلس ختم ہوئی، جیسی وہ بیٹھک ختم ہوئی، آپ نے فوراً درود شریف پڑھا تھا، سورہ اخلاص پڑھا، اپنے کہا اللہ جس کی غیبت ہوئی ہے اللہ میں اپنی طرف سے اس کو ثواب بخشتا ہوں، اللہ کل قیامت کے دن جب وہ میرا مواخذہ کرے تو اس وقت یہ ثواب اس کے سامنے کر دینا، میں نے دیا یہ ثواب اس کو پہنچایا تھا، اے اللہ اس سے معافی دلوا دینا۔ ان میں سے کسی کیفیت میں آئے ہیں ابھی تک؟ سوچ لو بھائی اپنا اپنا۔ ہم تو سب سے پہلی کیفیت میں ہیں، وہ کیا کہ جب کوئی چار بولے تو پانچویں ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ میں نے صرف مثال دی ہے غیبت کی، ورنہ گناہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اما من خاف مقام ربی، اس کے درجات ہیں، کسی درجے میں تو آ جائیں، لیکن اس وقت ہوگا جب اللہ والے ماحول میں بیٹھیں گے اور دینی ماحول بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت بیٹھیں گے، آہستہ 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 انشاءاللہ طبیعت ایسی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔